بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف۔ آپ محسوس کریں گے کہ زیادہ تر صورتیں اب قرآن کی بات سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کتاب کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی پیاری کتاب ہے جو عربی میں آئی۔ آیت نمبر 11 سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی اس زمین سے نکالے جاؤ گے تو پہلے اس بات کا یقین بہت اہم ہے کہ ہم نے مٹی میں جانا ہے۔ کتنا ڈرتے ہیں ہم تنہائی سے، اور وہاں ہمیں تنہا ہی جانا ہوگا، اور وہاں کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال ہوں گے جو دنیا میں کیے، اچھے یا برے۔ آیت نمبر 13 اور 14 سفر کی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کا مزہ آتا ہے جب جہاز میں پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے بس اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور جب خاص طور پر شعور کے ساتھ پڑھیں تو اس کا لطف آتا ہے اور سمجھ آتی ہے، اور اصل افادیت سمجھ کر پڑھنے میں ہے۔ آیت نمبر 23 اور 25 سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگ باپ دادا کے طور طریقے نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ دیکھیں کسی کے اندر سے سب سے مشکل چیز جو چھوڑانی ہے وہ باپ دادا کے نام پر کیے ہوئے کام جو بچپن سے کرتے آتے ہیں۔ ہر دور کے نبیوں کے ساتھ لوگوں کے مکالمے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کے طور طریقے چھوڑ دیں۔ تو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آؤ پھر انہیں ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سناؤ۔ آیت نمبر 26 سے 27 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے طور طریقے نہیں اپنائے، صرف اللہ کی طرف رجوع کیا، اور یہی چیز اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح آیت نمبر 33 سے 35 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کافروں کے مکانات چاہتا تو سونے چاندی کے بنا دیتا، لیکن میں نے ایمان والوں کی حفاظت کے لیے ایسا نہیں کیا، ورنہ یہ لوگ یہ سوچتے کہ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ ایمان چھوڑ کر کفر پر آ جاتے۔ جس ذات نے پہاڑوں کی تہ میں سونا رکھا ہوا ہے، کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی تو کیا بڑی بات ہے اس ذات کے لیے۔ اس پورے پارے میں دنیا اور آخرت کا تقابل آ رہا ہے، تو اس پارے کا دوسرا عنوان ہے دنیا بہتر یا آخرت، کس کے لیے کوشش کرنی ہے، یعنی یہاں دنیا اور آخرت کا تقابل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں کہہ رہے ہیں کہ آخرت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اگلی آیت میں اس شخص کے بارے میں تذکرہ ہے جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور شیطان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ بندے کو یقین دلاتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح آیت 46 سے 50 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل پر جب عذاب آتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ اب دعا بھی تم ہی کرو، تمہاری اللہ بہت سنتا ہے، تم دعا کرو۔ اور دیکھو تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ دعا کروانے کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کھانا پکاتے ہیں، آپ بیٹھ کر دعا کریں، اس کے بدلے ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ بنی اسرائیل بار بار آ کر کہتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نبیوں کے دل بہت درد والے بنائے ہوئے تھے، دعا کر دیتے تھے، عذاب آتا تو بھیگی بلی بنتے، اور جب عذاب ہٹ جاتا تو دوبارہ وہی کام کرتے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت جو وعدے کرتے تو مشکل کے ٹلنے پر وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ پھر اسی طرح آیت 67 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا اصول دیا کہ سب سے زیادہ مضبوط دوستی دین کی دوستی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کسی رشتہ دار کو نہیں نبھا سکتا، کوئی کسی کو حق نہیں دے سکتا جب تک اس کے پاس سچا دین نہ آ جائے۔ قیامت کے دن کے ہنگامے میں سب لوگ ایک دوسرے سے دور جائیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ ایسے وقت میں جو دوستی کام آئے گی وہ دین کی دوستی ہوگی، اس لیے کہ وہ ایک بہت مضبوط بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر بیان کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آیت 74 سے اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے والوں کے حالات بیان کر رہے ہیں، اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کفر پر ہیں اور ساری زندگی اپنی منمانیاں کی تو بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ زخرف کہتے ہیں ڈیکوریشن کو، جیسے زیورات، اور خاص حد پر جا کر سونے یعنی گولڈ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر ہمیں یہی پیغام دیا کہ دنیا کی چیزیں بھی اچھی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کرنا اچھا نہیں ہے۔
اس کے بعد سورۃ الدخان شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3 میں ایک خاص رات کی بات ہوئی جس میں قرآن نازل ہوا، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ بہت سارے لوگ اس آیت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان کے بارے میں ہے، حالانکہ سورۃ القدر اور سورۃ البقرہ کی آیات سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا تھا، تو اس رات کے بارے میں ہم سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان وہ چیزیں تو عام کروا دیتا ہے جس کی شاید سند بھی نہ ہو، اور جس کی ہے بھی تو اس کے اندر پورا یقین نہ ہو۔ لیکن لیلۃ القدر کی رات کو بعض لوگ عبادت کی رات تو سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جتنی باتیں آپ شب برات کے ناطے سے 15 شعبان کو سنتے سناتے آئے ہیں، تو اس میں سے اکثر چیزیں جو ٹھیک ہیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، اور اس رات کی خاص نشانی سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی، اور اس ایک رات میں کوئی ایسی گھڑی آ سکتی ہے جس میں کی ہوئی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے نزول کے موقع کی یادگار ہے، اس لیے کبھی موقع مل جائے ایسی راتوں کو پانے کا تو اس کے اندر ضرور کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا موقع ہوتا ہے پھر اسی کے اندر زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت فیصلہ تھا کہ انسانیت کے لیے اتنا پیارا کلام اس رات میں نازل کیا۔ آیت نمبر 22 سے 31 تک فرعونیوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں فرعونیوں کا انجام ہے، لیکن ہر انسان جب جاتا ہے تو کیا اس کی چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں؟ اس کا گھر، اس کے باغ، اس کے کھیت، اس کی دکانیں سب پیچھے رہ گئے، اور اللہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو دوسروں کا وارث بنا دیا، اور وہ لوگ جو صرف اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو اپنے آپ پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور جب میں مروں گا تو کیا آسمان مجھ پر روئے گا اور زمین روئے گی؟ اس سورت کے آخری آیات میں جہنم اور جنت کے مناظر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس پارے کی آخری سورت سورۃ الجاسیہ ہے۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل گری ہوئی، یعنی اگر کسی کو پیچھے سے دھکا دیں تو جس کیفیت میں وہ گرتا ہے گھٹنے بھی نیچے لگے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی کی شکل ہے۔ اس آیت میں ہم پڑھیں گے کہ قیامت کے دن لوگوں کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر آتا ہے۔ آیت نمبر 15 ہمارے لیے بہت زیادہ غور طلب ہے۔ اچھے اور برے اعمال کا بدلہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر واپس اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ کیا کبھی سوچتے ہیں کہ کیسا دن ہوگا جب ہم مر جائیں گے؟ جیسے مثال ہے کہ آپ نے یہاں سے پاکستان جانا ہو، خاص طور پر کئی سال کے بعد، تو پہلے ہی سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ملیں گے، اس کو ملیں گے، یہ تحفہ دیں گے، اس کو یہ کام کہیں گے، اس کو فلاں کام کہیں گے۔ اس طرح کبھی اللہ سے ملنے کا سوچیں، اپنے آپ کو احساس کریں گے۔ اگر آپ سوچیں تو آپ کو محبت آئے، خوشی آئے، تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی علامتیں ہیں۔ اور اگر خوف آئے، دم گھٹے اور کہیں کہ یہ بات نہیں کرو، یہ بات مشکل ہے، تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور دنیا میں دیکھیں پہلے دور کے جو لوگ تھے اپنا محاسبہ کیسے کرتے تھے کہ رات کے وقت ان لوگوں کو اپنے گھروں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی سرنگیں کھودی ہوتی تھی، پھر کچھ دیر وہاں جا کر بیٹھتے تھے، تصور کرتے تھے کہ ہم اپنی قبر میں ہیں، جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ پہلے سے اپنی طرف آنے کی تیاری کا موقع دے اور ہم خوشی خوشی جانے کی تیاری کریں، آمین۔ آیت نمبر 23 بہت غور طلب ہے۔ قرآن میں 2 بار یہ آیت آ رہی ہے کہ اپنے نفس کو خدا بنانا۔ سب سے بدترین معبود جو اس زمین پر پوجا جاتا ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ آج کے دور میں ہم اس معبود کو خوب بڑا کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے سے پوچھیں، وہ کہے گا میری مرضی، میری پسند ناپسند۔ بچپن سے بچوں کو یہ جو میری مرضی سکھاتے ہیں، اصل میں نفس کا اعلی کار بنانے والی کیفیت ہے۔ اور جب نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں تو پھر ایسا شخص علم آنے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے کوئی علم حاصل کرنے کے بعد تکبر نہ کرے، کیونکہ اس کے گمراہ ہونے کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں ہم سب کے لیے محاسبے کا نقطہ ہے۔ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کتنا سبق لیتا ہوں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ میں نے اپنے نفس کو خدا تو نہیں بنایا ہوا، اس کا علاج ہے خود کو توڑیں، سزا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ نفس آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ یہ گھوڑا ہے، ہم اس پر سوار نہیں ہوں گے تو یہ ہم پر سوار ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو دبائیں، وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو پسند نہیں، وہ پہنیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، روکھا کھائیں، وہ کام کریں جو آپ کو برے لگتے ہیں۔ مثلا گھر میں جھاڑو لگائیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ جب ہم اپنے نفس کو بیگم بنا دیتے ہیں تو یہ ہم سے غلط کام کرواتا ہے۔ آیت نمبر 27 اور 28 میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ آیت 28 میں سورت کا نام جاسیہ آتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے تو ہر بندہ اپنی جگہ پر گرے گا، کھڑا تو کوئی رہ ہی نہیں سکے گا، اور ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئیں اور اپنا نامہ اعمال دیکھیں۔ جیسے دنیا میں امتحان کے بعد رپورٹ کارڈ ملتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اس وقت کوئی جھٹلا نہیں سکے گا، سب کچھ لکھا ہوگا۔ دنیا میں لوگ اسی وجہ سے کسی معاملے میں لکھت پڑھت سے ڈرتے ہیں کہ بعد میں کوئی سامنے نہ دکھا۔ آیت نمبر 32 میں اللہ کے سچے وعدے اور آخرت پر بات ہو رہی ہے۔ جن کو آخرت کا یقین ہے وہ تو نیک کام کریں گے، اور اگر نہیں کر رہے تو سمجھ لیجئے کہ یقین اب گمان کے درجے پر آ چکا ہے، یعنی وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ آخرت پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس طرح نماز نہیں پڑھتے تو اسلام پر حرف آتا ہے، روزے نہیں رکھتے تو اسلام سے نکلنے لگتے ہیں، اسی طرح آخرت کے بارے میں شک پر رہنا ایمان کو زنگ لگنے والی بات ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ضرور چیک کریں، کیا میرا آخرت پر یقین ہے یا گمان ہے؟ کنفرم کریں گے پھر انشاءاللہ بات بنے گی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ذکر ہے۔ تو کب انسان اللہ سے ملاقات بھول جاتا ہے؟ جب دنیا اس کو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، آخرت نظر نہیں آتی۔ آیت 36 اور 37 دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ پارے کا موضوع ہے کہ دنیا 4 دن کی اور آخرت ہمیشہ کے لیے، تو اس کے لیے اتنی کوشش کر لو جتنا یہاں رہنا ہے، اور اس کے لیے اتنی کوشش کر لو جتنا وہاں رہنا ہے۔ ہم سب اپنی کوششوں کا رخ دیکھیں۔ ہم صرف اگر تقابل کر کے دیکھ لیں 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے دنیا کے کام اور آرام کے لیے اور کتنے آخرت کے لیے، 5 نمازوں کو جمع کر کے دیکھ لیں، 1 گھنٹہ لگا لیں، وہ بھی بڑی اچھی پڑھیں، اور گھر کا کام نیک نیت سے کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنے آپ کو چیک کریں اور آج کے بعد دل سے اس چیز کو نکال دیں کہ میں نے ہر فیصلہ اس دنیا کے لیے کرنا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میری آخرت پر اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا کے اندر سے آخرت نکل آئے گی۔